حضرات اسلام علم کے اعتبار سے ہم تک پہنچ چکا ہے. ہم نہیں کہہ سکتے یا اللہ ہم مسلمان ہیں قرآن ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نہیں کہہ سکتے یا اللہ ہم مسلمان ہیں حدیث نہیں ہے. یا اللہ ہم مسلمان ہیں ہمارے پاس مسائل بتانے والے عالم نہیں ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے یا اللہ ہم اسلام پر چلنا چاہتے ہیں لیکن ہم علمی اعتبار سے ہم کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. اسلام اپنے تمام علوم کے ساتھ ہم کو مل گیا ہے. کشمیر کی پچھلی تاریخ میں بہت بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں لیکن بیچ میں یہ جو مشکل تاریخ آئی ہے خاص طور پر سکھوں کے زمانے اور ڈوگروں کے زمانے میں، اس میں یہاں نہ مدارس رہے، اس میں نہ علماء پیدا ہوئے، اور اگر کوئی عالم پیدا بھی ہوتا تھا وہ یہاں کشمیر میں ٹک نہیں پاتا تھا. اس کی مثال جیسے علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ. ان سے پہلے مفتی صدر الدین آزردہ. مفتی صدر الدین آزردہ کشمیر کے تھے اور دلی میں مفتی بھی تھے اور قاضی بھی تھے. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سر سید احمد خان جس نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی ہے اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ جس نے دیوبند کا مدرسہ قائم کیا، یہ دونوں شاگرد تھے صدر الدین آزردہ کے. اور بھی اساتذہ تھے ان کے، لیکن چنانچہ سر سید احمد خان نے اپنی کتاب آثار السنادید میں مفتی صدر الدین آزردہ کا تذکرہ بہت وقیع الفاظ میں کیا ہے کہ کتنی عظیم کشمیر کا تھا. اور دلی میں مسلمانوں کی دلی میں انگریز دور حکومت میں وہ جج بھی تھے، مفتی بھی تھے، نام ہی ان کا مفتی صدر الدین آزردہ. بہرحال اس کے بعد پھر دوسرا جو سلسلہ کشمیر میں شروع ہوا کہ شاہمیری دور حکومت میں بڑے بڑے علماء یہاں پیدا ہوئے، بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، بلکہ ایسے محدث بھی پیدا ہوئے کہ ان کے زمانے میں پوری دنیا کے اندر جو چند ممتاز حدیث کے ماہرین تھے اس میں کشمیر کے لوگ بھی تھے. اسے محدث شمس الدین پال، محدث جوہر نال، محجر عنایت اللہ، محدث یعقوب صرفی، محدث بابا داؤد مشکاتی. یہاں کشمیر سری نگر کے ایک صاحب جو بڑے علمی ذوق رکھنے والے تھے، وہ حج کرنے کے لیے گئے. یہاں کشمیر میں حدیث کی کتابیں نہیں پائی جاتی تھی. مکہ مکرمہ میں انہوں نے ایک آدمی کے پاس کتاب دیکھی مشکات شریف، تو حیران ہو گئے مشکات شریف دیکھ کر کے اس میں ساری حدیثیں جمع ہیں. تو ان سے کہا حضرت یہ کتاب ہمیں دے دو. اس نے کہا کہ صاحب یہ میرے پاس ایک ہی نسخہ ہے، پرنٹنگ کا زمانہ نہیں تھا، تو اسے میں تمہیں کیسے دے سکتا ہوں. انہوں نے کہا حضرت پھر پڑھنے کے لیے دے دیجئے. انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، پڑھنے کے لیے لے لو. چنانچہ داؤد نام کے اس شخص نے ان سے وہ مشکات لے لی اور ایک ہفتے تک پڑھتے رہے. ایک ہفتے کے بعد جا کر کتاب دے دی اور کہا کتاب آپ کے حوالے ہے اور آپ کی ساری کتاب میرے دماغ میں. چنانچہ وہ بابا داؤد مشکاتی کہلاتے ہیں، مشکات شریف کے حافظ تھے جس میں 4-5 ہزار حدیثیں ہیں.